بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام میں ذہنی اور جسمانی غلامی کے انسداد کی تاریخ میں آپ پڑھ چکے ہیں کہ کس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غلامی کو کیسے ختم کیا، لیکن پھر دوبارہ یہ غلامی شروع ہوئی اور یہ سلسلہ جاری رہا۔ جسمانی غلامی قانونی طور پر 1948 کے بعد ختم ہوئی، لیکن پھر بھی اس کی خفیہ شکلیں موجود ہیں، جس کو پچھلے لیکچر میں ہم کر رہے تھے۔ تو آج ہمارا ٹاپک ہے کہ نفسیاتی غلامی جیسی موجود ہے اور اس کی شکل کیا ہے۔ یہ 19 چیپٹر ہے اور اس کے ساتھ ہی پھر ہم دیکھیں گے کہ اس کا حل کیا ہے، اس کو ہم کیا کوشش کریں۔ جیسے پچھلے لیکچر میں نے یہ کوشش کی کہ ایک جسمانی اعتبار سے غلامی جیسی شکلیں ابھی موجود ہیں، تو اس کو ہم جو کوشش اپنے بس میں ہے اتنی ہم کیا کریں۔ اب ہم اگلے نفسیاتی غلامی پہ آتے ہیں کہ جناب ابھی کیا شکل ہے اس کی۔ تو پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ فکری غلام بنائے جانے کا کیا پروسیجر ہے کہ جو ہمارے ہاں موجود ہوتا ہے۔ اس کے لیے کیا کیا جاتا ہے کہ مذہبی رہنما کو مقدس بنائے جانے کی مہم پہلے سٹارٹ ہوتی ہے۔ یعنی ہمیں اصل میں یہ تو پتہ چلے نا کہ نفسیاتی غلامی کیسے بنائی جاتی ہے۔ یعنی کوئی مذہبی رہنما چاہے وہ کسی بھی مذہب کے ہوں، اس کو بتانا کہ یہ جناب بہت مقدس ہے، کہ جیسے ہندو مت میں کہا کہ یہ اوتار ہے۔ اوتار کا مطلب کہ خدا ہے کہ جو اس کی شکل میں آ گیا، یا کرسچینٹی میں جیسے ہے کہ یہ جناب خدا کا بیٹا ہے، اور مسلمانوں کے ہاں یہ امام کہہ دینا، یا اس کو ولی اللہ، اللہ کا دوست کہہ دینا، اور پھر یہ جناب یہ اتنی ایک تو اس کو مقدس بنانا۔ اس کے بعد اگلا سٹیپ ہوتا ہے مقربین خاص کی ایک پوری ٹیم تیار ہوتی ہے کہ جو اس کی مارکیٹنگ کرتے ہیں۔ وہ بتاتے ہیں کہ جناب یہ دیکھیں کہ یہ پیر صاحب یا یہ امام صاحب، یہ فلاں، ان کی اتنی حیثیت ہے اللہ کے حضور، اور یہ سب کچھ ہے۔ پھر مقدس مشن کی تخلیق ہوتی ہے کہ کیسے اس کی پلاننگ کریں، کیسے اس معاملے کو چلائیں۔ پھر اپنے پیغام کو خدا کا پیغام بنا کر پیش کیا جاتا ہے۔ یعنی بات کچھ پیر صاحب کی یا مولوی صاحب کی، امام صاحب کی ہوتی ہے، لیکن کہا جانا ہے یہ خدا کا حکم ہے۔ اور عقل کے استعمال کی حوصلہ شکنی کی جاتی کہ نہیں جی عقل سے نہ ہی سوچو، بلکہ جیسے پیر صاحب فرما رہے ہیں ویسے اس پہ عمل کرو۔ اور پھر مخالفین کی ایک باقاعدہ کریشن بھی ہوتی ہے، یعنی جو بھی تنقید ان پیر صاحب پہ یا امام صاحب پہ کرے تو جناب ان پہ ایک باقاعدہ ان پہ منفی لے کے مناظرے جیسی شکلیں بھی آتی ہیں۔ پھر برین واشنگ کی جاتی ہے لوگوں کی، اور برین واشنگ کر کے ان کو باقاعدہ نفسیاتی غلام بنایا جاتا ہے، اور اس کے لیے مذہب کا استعمال کیا جاتا ہے، اور نفسیاتی غلامی کے آئندہ نسلوں کو بھی یہ منتقل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اب یہ اس کے لیے خود پریکٹیکلی آپ خود وہ واقعات دیکھ لیں جو ابھی ہوتے ہیں، اور پہلے زمانوں میں بھی لوگ ایسے ہی کرتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے، آپ سے پہلے بھی لوگ ایسے ہی یہ طریقہ اختیار کرتے تھے۔ اور اس کے لیے مین ٹول ہے پروپیگنڈا۔ یعنی پروپیگنڈا کا رول کیا ہے کہ جناب جھوٹ کو اتنا زیادہ پھیلا دو کہ عام آدمی اس کو صحیح مان لے، تو بس یہ طریقہ ہوتا ہے۔ اب اس کے لیے ایک باقاعدہ جو بھی لیڈر ان کی پارٹی کے ہوتے ہیں ان کو امام کہہ دینا، یا مرشد، یا ان کو پیر صاحب کہہ دینا، اور وہاں سے پھر ایک باقاعدہ ان کی پوری ٹیم بن جاتی ہے جو ان کے شاگردوں کی ہوتی ہے عموماً، اور وہ لے جا کے اتنا پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ لوگ جناب ان پیر صاحب سے عقیدت پیدا کرنے لگے۔ تو یہ پہلا سٹیپ ہوتا ہے۔ اس کے لیے کچھ لے جا کے اور ان کے
शागिर्द आके कोई ऐसी कहानी भी सुना देते हैं कि जनाब देखें हमारे पीर साहब की ये करामत है, कि उन्होंने करामत क्या कि एक मौजज़ा नौयत की एक ऐसी चीज़ है कि जिससे जनाब वो ऐसा हो गया और ये वाक़या हो गया, और उसके नतीजे में ये जनाब उनका अल्लाह से बड़ा ताल्लुक है, और आप इनसे ताल्लुक अगर बन गया आपका, तो आपका अल्लाह से डायरेक्ट ताल्लुक इस तरह से इन पीर साहब के ज़रिए हो जाएगा। तो ये मुक़र्रबीन ख़ास की टीम एक ऐसी होती है कि जो स्पेशल प्रोपेगेंडा के माहिर होते हैं, और उनकी एक बाकायदा तरबियत भी ऐसी की जाती है कि जो हर आम लोग तक पहुँच के इन तक प्रोपेगेंडा पहुँचा रहे होते हैं। और ये वही जो उनकी करामतें एक अजीब व गरीब किस्म की ऐसी कहानियाँ सुना देती हैं कि जनाब उसमें फिर आदमी इम्प्रेस हो जाए। अच्छा, ऐसी आजकल तो ये भी एक सूरत आ गई है कि आप एक आर्टिफिशियल तरीके से ऐसी जाली वीडियो भी आप बना सकते हैं, तो वो भी इस नौयत की बना देंगे कि जैसे जनाब वो पीर साहब तो जैसे एक समुंदर के ऊपर पैदल चले जा रहे हैं, इस नौयत की चीज़, या इस नौयत की कोई ऐसी वो कर दी और लोग उसमें इम्प्रेस होने शुरू हो जाए। फिर मजहबी रहनुमाओं का ज़ाहिरी मिशन और खुफिया एजेंडा उनके अंदर होता है जो आम आदमियों को नहीं बताया जाता। फिर अपने पैगाम को खुदा का पैगाम बनाकर जब वो करते हैं कि जब ये पीर साहब ने कहा तो असल में खुदा से ये सुनी है उन्होंने बात और ये की है, तो अब वो लोग चूँकि पहले ही उनके मुरीद बन चुके होते हैं तो वो उनके मुताबिक अमल करने लगते हैं। फिर इल्म दीन पर इजारादारी एक ये तरीका रहा है कि नहीं भी तुम खुद कुरान को ना पढ़ो, पढ़ना है इसका तर्जुमा तो तुम फुला साहब का ही तर्जुमा पढ़े, कोई और ना पढ़ना वरना तुम गुमराह हो जाओ। और ऐसे ही हदीस के मामले में भी यही कहा जाता है कि जनाब बस हमारे इसी ये जो फिरके के जो भी बड़े आलिम हैं बस उन्हीं की किताब पढ़ना, कोई और ना पढ़ना। तो जनाब इस तरह से एक प्रोपेगेंडा को इस तरह से वो ऐसे पेश करते हैं। इसके लिए एक स्कॉलर, इंडिया के स्कॉलर अकबर शाह खान नजीबाबादी साहब ने अपनी बुक मयार अल उलमा में पूरी तफसील इंडिया के कल्चर की उन्होंने पेश की है, और सेम वही सिचुएशन पाकिस्तान में भी वही रही है। तो आइए मैं उनके इरशादात आपसे शेयर कर लेता हूँ। इस हकीकत से कोई शख्स इनकार नहीं कर सकता कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद इलाही यानी बलग मा अनज़ला इलैक की तामील में तबलीग इस्लाम और तबलीग हक को हरगिज़ मखसूस हलकों तक ही महदूद नहीं रखा, और अदना से अदना काबिलियत के लोगों पर भी तालीम इस्लाम का दरवाज़ा इसी तरह खुला रहा जैसा कि आला से आला काबिलियत के लोगों पर खुला हुआ है। इस्लाम ने हकीकी मुसावात कायम करके सबके लिए यकसा तकर्रुब इलाही के रास्ते खोल दिए, यानी जो भी अल्लाह से डायरेक्ट ताल्लुक कायम करना चाहे कर सकता है। बनी इसराइल ने अपने आप को दूसरी अक़वाम से निस्बी तौर पर भी बरतर और बेहतर करार दिया, जबकि हिंदुस्तान में ब्राह्मणों ने मजहब को अपनी मलकियत बनाकर दूसरे अक़वाम को इबादत और आमाल मजहबी में अपना दस्ते नगर और महकूम रखने का निहायत ज़बरदस्त इंतज़ाम किया। हिंदुस्तान के मुसलमान जो अपनी बहुत सी बातों में हिंदुस्तान और हिंदुओं का असर कबूल कर चुके, तो वह असर मजलिसों, मेलों, शादी गमी की तकरीबों में बहुत नुमायां तौर पर नजर आता है। नफ्स परस्त आइमा मसाजिद यानी मस्जिद के इमाम और ज़रे तलब मालिमीन मुकातिब यानी जो भी लेक्चर्स और वो लिखते हैं, तो वो हिंदुस्तान की ब्राह्मणों की बहुत सी बातों की एक कॉपी करके कर रहे होते हैं। अच्छा, उसके लिए अब आप प्रैक्टिकली आप खुद देख लीजिए। मिसाल के तौर पर इंडिया में हिंदू हजरात के यहाँ कोई शादी होनी है, तो वो शादी कोई
عام آدمی نہیں کر سکتا، بلکہ اس کے لیے مندر تک جانا پڑتا ہے، اور مندر کے جو پنڈت ہوں گے تو وہ پنڈت صاحب ہی وہ شادی کرواتے ہیں، تو تب جا کے شادی ہوتی ہے، اور اس کے لیے ایک اچھی بڑی رقم اس صاحب جو بھی پنڈت صاحب ہیں ان کو مل جاتے ہیں۔ تو سیم مسلمانوں کے یہاں بھی دیکھیں تو سیم وہی کلچر ہے، یعنی عام آدمی وہ پکڑ کے تو وہ نکاح اگر کروا دے تو دین میں تو پوری اجازت ہر آدمی کر سکتا ہے، نکاح آپ خود کر سکتے ہیں، لیکن وہ اب اس کے لیے باقاعدہ مولانا صاحب تشریف لاتے ہیں اور وہ نکاح کر کے اور اس کے پورے ڈاکومنٹس بنا کے اور وہ دیتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ ان مولانا صاحب کو بھی اچھی رقم مل جاتی ہے۔ تو یہ ایک ایگزامپل ہے۔ اچھا، پھر اسی طرح وفات کا کیس دیکھ لیں کہ ہندو حضرات کے یہاں بھی جب فوت ہوتے ہیں تو ان کی جو لاش ہے اس کو باقاعدہ لے جا کے اور آگ لگانے کا ایک پورا پروسیجر اس کے پنڈت صاحب ہی کر رہے ہوتے ہیں، کوئی اور نہیں کر سکتا۔ تو مسلمانوں کے یہاں بھی پھر یہ ہوا، وہی عادت رہی کہ اب وہ جناب نماز جنازہ پڑھانی ہے تو اس کے لیے کوئی عام آدمی نہیں کھڑا ہوتا، بلکہ اس کے لیے کوئی مولوی صاحب کو کچھ رقم دے کے اور ان کو کہا جاتا ہے کہ وہ جناب نماز جنازہ پڑھائیں۔ تو یہ ایک ایگزامپل ہے۔ اچھا، نجیب آبادی صاحب پھر مزید ایگزامپلس شیئر کرتے ہیں کہ کھانے پر فاتحہ دینا اور امام مسجد کے سوا فاتحہ خوانی دوسرے کا حق نہ ہونا۔ تو یہ وہی ایگزامپل ہے کہ جیسی مردہ کی بخشش کے لیے امام صاحب کی پیش قرار اجرت کے ساتھ قرآن خوانی، قبر پر بیٹھ کر مردہ کو جمعہ سپرد کرنا اور اس کا معاوضہ، تو یہ بھی تو پیر صاحب کو ہی ملتے ہیں نا، یہ مولوی صاحب کو ملتے ہیں۔ مسجد میں گھی کا چراغ اور اس کے ساتھ پیسے، تو یہ پرانا کلچر تھا، آج کل کا چلو اتنا نہیں ہے، لیکن اتنا آ گیا ہے کہ مسجد میں اور کچھ نہیں تو ایک بڑا سا ڈبہ پڑا ہوتا ہے کہ جس کے اندر پیسے آپ نے ڈالنے۔ مسجد کا طاق بھرنا، یہ پرانا کلچر تھا انڈیا کا، لیکن ظاہر ہے کہ اس زمانے میں چراغ کے ذریعے ہی مسجدیں چلتی تھی نا، تو چلیں اب ایسی نہیں ہے، اب بجلی چل رہی ہے، لیکن وہ اس کے لیے پھر اب پیسے ایسے لیے جاتے ہیں۔ اچھا، بلکہ ہزاروں مراسم کے جو برہمنوں کی آمدنیوں کو دیکھ دیکھ کر انہی کے ساتھ اسلامی لباس میں ہندوستانی مسلمانوں کے نام نہاد ائمہ مسجد میں مسلمانوں میں رواج دے کر برہمنوں کی طرح اپنی پروہتائی قائم کر لی ہے، اور ان حافظوں، میاں صاحبوں اور پیر صاحبوں کے بغیر یہ پوری رسم ہی ادا نہیں ہو سکتی۔ تو ایک ضرب المثل یہ ہے کہ ملا یہ ہے کہ جس کی ماری حلال ہوتی ہے۔ یہ پرانی انڈیا کا یہ محاورہ تھا، یعنی ہوتا کیا تھا کہ ایک قربانی کرنی ہے کسی بھی جانور کی، یا ایک نارمل ذبح کرنا ہے، وہ کہنا کہ نہیں جناب یہ مولوی صاحب ہی اگر کریں اس کو ذبح تو تب یہ جائز ہوگا ورنہ حرام ہوگا۔ تو یہ ایک پرانا کلچر تھا، چلو اب رک گیا، یہ چیز کم ہو گیا۔ تو بہرحال یہ جس زمانے میں نجیب آبادی صاحب نے بک لکھی تو اب سے آلموسٹ کوئی 70-80 سال پہلے انہوں نے یہ بک لکھی تھی، تو اس میں یہ ایک سچویشن تھی۔ اس میں اگر کوئی شخص کسی مسئلے پر افہام اور تفہیم کے درپے ہو تو اس پہ یہ پہلا سوال ہوتا ہے کہ تم نے علم کس سے پڑھا ہے اور تمہارے پاس سند ہے یا نہیں ہے۔ اگر مولویت کی سند نہیں رکھتا تو پھر قابل خطاب بھی نہیں ہے، تم تو بول بھی نہیں سکتے کچھ۔ اب سے تقریباً 200 سال اور آج کل اب 300 سال پہلے کے مولویوں نے حضرت شاہ ولی اللہ صاحب کے خلاف کفر کا فتویٰ صرف اس لیے دیا تھا کہ انہوں نے قرآن مجید کا فارسی زبان میں ترجمہ کیا تھا، اور عام لوگوں کو مطالب قرآنیہ کے سمجھنے کا موقع کیوں بہم پہنچایا، کیوں انہوں نے یہ کوشش کی ہے،
اس لیے ان پہ کفر کا فتویٰ لگایا. اب وہ حالت تو الحمدللہ باقی نہیں ہے، لیکن اس کے مانند دوسری چیز یہ موجود ہے کہ ترجمہ میں تقلید کیوں نہیں کی گئی، یعنی کہ کس کے ترجمے کے ساتھ ویسا ہی کیوں نہیں ہے. تدبر فی القرآن اور تفسیر برائے میں فرق نہ کر کے نام نہاد مولویوں نے تدبر فی القرآن کو گناہ عظیم قرار دے دی رکھا، یعنی قرآن کو کوئی سمجھ نہ سکے. مقصد یہ، ورنہ تو ان کی پوری جو مقصد ہے جس سے ان کو فنڈ ملتا ہے تو وہ نہیں ملے گا. تو بس یہ ایک طریقہ رہا. اچھا، عقل کے استعمال کی حوصلہ شکنی اس طرح سے کرنا تاکہ نہیں جناب یہ شیطان ہے جس نے عقل کے باعث گمراہ ہوا تھا، تو تم نے اگر عقل پہ کام کیا تو تم بھی گمراہ ہو جاؤ گے، یہ اس طرح کا کہہ دینا. اور اگر کسی نے مولوی صاحب سے اختلاف کیا تو کفر، الحاد، ارتداد اور اس نوعیت کے فتوے کچھ نہ کچھ جاری کر کے تو اگلے کو بھگا دینا، یا پھر تو آگے یہ بھی ہوا کہ اس کو قتل بھی کر دو. یہ سلسلے بھی ہوئے. اختلاف رائے کی مخالفت ایسی کرنی کہ نہیں جناب ہمارے امام صاحب یا ہمارے پیر صاحب کے خلاف کرنا گناہ ہے، یہ بالکل نہیں کرنا. مخالفین کی ایک تخلیق ایسی کرنی کہ جناب جو بھی ان پیر صاحب کے یا امام صاحب کے خلاف کوئی بات کرے تو جناب یہ تو فرقہ ہی الگ ہے، یہ تو جی فرقہ ہے اور یہ اس کی گمراہی ہے اور یہ سب کچھ، اس کو لے کے ایک باقاعدہ فلاں کے خلاف جہاد کا اس طرح کا پروپیگنڈا کیا جاتا ہے، تاکہ یہ اس کے کیس آپ خود دیکھ سکتے ہیں یوٹیوب میں، آپس کے جو مناظرے اور سب کچھ ہے اس نوعیت. لفظ مناظرے پہ آپ سرچ کر لیں تو بہت ساری ایگزامپلز آپ کو مل جائیں گی. پھر برین واشنگ کا ایک باقاعدہ ایک پروسیجر اس طرح کیا جاتا ہے کہ اب جو بھی شاگرد یا مرید بن جائے تو اس پہ کیا کرنا ہے. ایک تو یہ کیا جاتا ہے تربیتی نشستیں ایسی کرتے ہیں کہ جس میں ایک ایسے خفیہ طریقے سے ان کو لے جا کے بٹھا کے ان کے ایک باقاعدہ تربیت ایسی کی جاتی ہے کہ ایک تصوراتی ایک فنٹاسٹک قسم کا ماحول اس طرح سے بنا دیا جاتا ہے کہ لوگ اس پہ صرف امپریس نہ ہو بلکہ عین اس پہ ذہن کے ساتھ ویسے چلنے بھی لگے. تو پھر شرکا کے سونے جاگنے اٹھنے بیٹھنے کھانے پینے حتیٰ کہ استنجا کرنے پہ بھی نشستوں کے ایک باقاعدہ کچھ ایسے مینیجر ہوتے ہیں یہ بھی لے جا کے بتاتے ہیں ابھی یہ اب آپ کھا سکتے ہو اب نہیں کھا سکتے. اور یہ اچھا یہ وہی طریقے جیسے ہندو حضرات کے جیسے ہوتے رہے تو سیم اسی طرح سے خانقاہوں میں بھی مسلمانوں کے ہاں بھی یہی طریقے اختیار ہوتے رہے. پھر خاص مبلغین نے ایسے بیان کرنے تقریر کرنی کہ جس سے اگلا امپریس، اور اس عام جو مبلغین ہیں تو وہ تقریر بھی ایسی کرنی ہے کہ وہ اپنے جو بھی لیڈر صاحب ہیں ان کی تعریف ایسی کرنی ہے کہ جناب لوگ ان کے ایک باقاعدہ اس پہ نہ صرف مان لے بلکہ سبحان اللہ کہہ کے لوگ ان کی پیروی کریں. یعنی ساتھ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ساتھ کہیں سبحان اللہ تاکہ لوگ ان پہ اس میں صحیح طرح سے آنکھیں بند کر کے کرنے لگے. اچھا، مکمل معلومات نہ دینی، صحیح طرح سے اصل اپنا پورا پلان انفارمیشن وہ ہرگز نہ دینی، اور ساتھ کہنا کہ بھی یہ دوسرے فلاں بندے کی کتاب نہ پڑھنا، فلاں کی نہ پڑھنا، ہاں فلاں کی پڑھ لو، یعنی جو بھی ان کے اپنی پارٹی کے یا اپنے فرقے کے ان کو پڑھ لو، دوسروں کو نہ پڑھو. سماجی ری انفورسمنٹ، سوشل ری انفورسمنٹ جسے کہا جاتا ہے، وہ یہ کرنا ایک جذباتی بلیک میلنگ کا یہ طریقہ اس طرح سے کرنا کہ یہ جناب اپنے جتنے اسی پیر صاحب کے جتنے مرید ہیں تو وہ اپنے بھائی بن گئے، بس تم آپس میں تعلق رکھو، اس سے باہر نہ رکھو. اور اس کی تربیت ایسی کر دینی
کہ اب جناب مثال کے طور پر اگر کوئی اور آدمی جس سے کوئی تعلق اگر بناؤ تو وہ بس جناب اس کو بلیک لسٹ کر دو، اس کی کال اگر آئے تو اٹھانا بھی نہ. تو اس نوعیت کی چیز ہے، یہ آپ کو نظر آئیں گی. پھر عقل کی بجائے جذباتیت پہ زیادہ وہ کرنا، اور اسی کے لیے یہ شاعری اور نعتوں میں بھی اسی نوعیت کے الفاظ ایسے کرنا کہ آدمی جذباتی بن جائے، اور بن کے اور وہ پھر کس کا غلام بن جائے، وہ انہی پیر صاحب کا یا اپنے امام صاحب کا بس وہ غلام بن جائے. پریکٹیکلی آپ اس کے کیس خود آپ یوٹیوب میں انہی کے آپ دیکھ سکتے ہیں. اہم لوگوں سے خصوصی ملاقات ایسی کرنی کہ جو ایک خاص انہی پیر صاحب کے ایک اسپیشل ساتھی ہوتے ہیں، تو وہ انہی سے ملنا، اور اگلے نے بھی ایسے مختلف پروپیگنڈے سے وہی چیز ان کو ایسی کرنی کہ آدمی کا ذہن پوری طرح اس کا صحیح طرح سے غلام بن جائے. وفاداری کا امتحان بھی کرنا. حاجی یہ بتاؤ کہ تم انہی کے ساتھ بیعت کر رہے ہو تو اس ہیں اسی پہ عمل کر رہے ہو کہ نہیں. تو اس کے لیے ایک باقاعدہ پریکٹس بھی کرنا، اور یہ اس کے معاملات کی باقاعدہ ایسے کرنا کہ اگر کسی نے کوئی غلطی کی تو تم نے تو اتنا بڑا گناہ کر دیا، اب تو جناب تمہیں تو اب جناب جنت تک تم پہنچ ہی نہیں سکتے، تم ابھی توبہ کرو، آئندہ یہ نہ کرنا، اور ساتھ ابھی توبہ کر لو اس سے. تو یہ خودکش حملے بھی اسی طرح سے ہی کیے جاتے ہیں کہ جا کے تم خود اپنی جان کی قربانی کر لو، اور اسی کی باقاعدہ پروپیگنڈا اسی طرح کر کے ایک تو کچھ انجیکشن بھی لگا کے اور کچھ سائیکولوجیکل سلیوری کر کے ان لڑکوں کو تیار کر کے وہ کہا جاتا ہے کہ تم یہ جناب فلاں اس مسجد میں لے جا کے ادھر بم تم نے یہ پھاڑ دینا. ہوگا کیا؟ تو یہ پریکٹیکلی ابھی بھی آپ افغانستان میں دیکھ رہے ہیں، پہلے پاکستان میں بھی ہوتے رہے کیس، اور اب انڈیا میں بھی ایسے کیس آپ کو اب نظر آ رہے ہوں گے، اور عراق اور سیریا میں بھی یہ سلسلہ چل رہا ہے. اچھا، نام کی تبدیلیاں بھی کر لینی. مثلا ایک آدمی نے اپنے امام ساتھ بیعت کر لی، تب وہ بعض اوقات وہ ہوتے ہیں کہ وہ پیر صاحب ان کا نام بھی چینج کر لیتے ہیں تاکہ اگلے کا پرانی شخصیت ختم ہو جائے. حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی صحابی کا نام چینج نہیں کیا، صرف چند صحابہ کے نام چینج کیے کیونکہ ان کے نام میں کوئی شرک یا کوئی ان ایتھیکل حرکت تھی، اس کو لفظ تھا، اس کو چینج کیا، ورنہ نہیں کیا. پھر سوالات کی حوصلہ شکنی بھی کر دینا. اب اس کے لیے جیسے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ بھی آپ جو دین سے متعلق نہیں ہے تو اس چیز میں آپ سوال نہ کرو، ورنہ آپ مشکلات میں آ جاؤ گے، تو یہ کرو. تو اب انہی آیت کو استعمال کر کے کہتے ہیں کہ نہیں جی پیر صاحب سے یہ سوال نہ کرنا، یہ نہ کرنا، اور یہ اس طرح کے معاملات کو. اور یہ کرتے کون ہیں؟ انہی کے جو مرید ہیں، جو بھائی پیر بھائی جن کو کہا جاتا ہے، تو وہی ان کو سمجھا رہے ہوتے ہیں. معاشرے سے قطع تعلق کر دینا، اس کے لیے اپنی پارٹی کے لوگ بس انہی کے ساتھ ہی رہنا، اسی میں رشتے کرنا، انہی سے دوستی کرنا، اور یہی تعلق رہے، کسی اور نہ جائے. پھر مخصوص وضع قطع بھی بعض پارٹیز میں یہ استعمال کر لی کہ نہیں جناب آپ ہمیشہ اس سٹائل کی ٹوپی پہنا کریں اور کوئی نہ پہنے، یا امامہ اسی طرح کا ہی پہنے، کوئی اور نہ پہنے. تو اس طرح کی چیز تاکہ آدمی لوگوں سے دور رہے. اب برین واشنگ کے لیے پھر مذہب کو استعمال کرتے ہیں کہ جیسے خدا اور بندے کے درمیان واسطے کا ایک تصور پیدا ہوا. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ کلیئرلی بتایا تھا بھی ہر انسان کا اللہ تعالیٰ سے ڈائریکٹ تعلق ہے، اور اسے آپ قائم رکھیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں. لیکن اب یہ اس طرح کا ایک آئیڈیا کیا کہ نہیں جناب اللہ سے ڈائریکٹ آپ نہیں کچھ کر سکتے، بلکہ آپ انہی امام صاحب کے یا پیر صاحب سے آپ ریکویسٹ کریں اور وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے، تو تب یہ معاملہ ہوگا. یہ ایک ایگزامپل ہے. پھر اطاعت امیر کی احادیث، جس میں ابھی آپ پچھلے تھوڑی دیر پہلے
پچھلے لیکچر میں وہ حدیث آپ نے پڑھی جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسپیشل یہ فرمایا کہ بھی حکومت سے بغاوت نہ کرنا، ان کی اطاعت کرنا، چاہے آپ کو برے لگ رہے ہوں تب بھی کریں تاکہ انارکی سے بچیں. لیکن اب یہ اسی حدیث کو استعمال کر کے اس کو اپلائی کرتے ہیں اپنے امیر کا لفظ. امیر حدیث میں عموماً یہ لفظ آیا تو امیر تو حکمران کہتے ہیں، لیکن یہ اس سے مراد یہ لیتے ہیں کہ یہ جناب آپ کے امام صاحب وہ ہیں آپ ان کے ساتھ کریں. اچھا، اور اسی طرح یہ جماعت کا لفظ چینج کر لیا، اس کا مطلب یعنی عربی میں جماعت کا مطلب ہے حکومت، لیکن انہوں نے جماعت کو بنا لیا اپنی پارٹی کو جماعت بنا کے اب بس جناب اسی کے مطابق ہی عمل کرتے چلے جاؤ، اس سے دور نہ جانا. تو یہ دیکھیے کہ یہ احادیث ہے عربی میں، آپ اس کو دیکھیے الجماع اور امیر یہ لفظ جو آتا ہے تو اسی لفظ کو امیر سے مراد حکمران اور جماعت سے مراد حکومت ہے، لیکن اس کو چینج کر کے اپنے امام صاحب، پیر صاحب، مولوی صاحب جو بھی کہا اور وہاں سے لے کے اپنی جو پارٹی ہے اس کو جماعت کہہ دیتے ہیں. تو اس طرح کے آپ کو ایسے ہی نظر آئیں گے. پھر جنت اور جہنم کے عقیدے کا ایسے استعمال کرنا کہ جناب اگر آپ پیر صاحب نے یہ جیسے حکم دیا اس پہ عمل کریں گے آپ جنت جائیں گے، اور ہاں اگر اس کی اگر پیروی نہیں کی تو پھر آپ جہنم میں جائیں گے. اعتراف اور توبہ، اور اگر کوئی کسی پیر صاحب نے غلطی کر لی تو چلیں جی آپ جائیں اور جا کے اپنے پیر صاحب کے پاس جا کے وہاں پہ آپ توبہ کریں تو تب وہ تمہاری توبہ خدا سے قبول کروائیں گے. یہ خود کرسچنز کے کیتھولک کرسچنز میں مذہبی رہنما کے سامنے جا کے وہ ان سے توبہ کرتے ہیں اور وہ پھر ان کے پوپ جو ہے وہ اس کی گناہ کو زیرو کر دیتے ہیں. تو اس طرح سے یہ بالکل کرسچینٹی کے اندر بھی یہی تصور ہے تو مسلمانوں کے یہاں بھی یہی تصور عام ہوا، ورنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ سے توبہ کریں. روحانی تجربات جیسے کر لینا، مثلا کشف، اچھے خواب، انبیاء کرام علیہ السلام کے دیدار ہم نے کر دیا خواب میں، فرشتوں کو ہم نے خواب میں دیکھ لیا اور اس طرح کے معاملات. تو اس کی بہت سارے کچھ جعلی کہانیاں ہی چلی ہوتی ہیں اور وہ سنا رہے ہوتے ہیں. اب آدمی جب ذہنی طور پر سوچ کے وہ اسی پہ سوچ رہا ہوتا ہے تو سوچتا ہے خواب میں تو پھر اس کو بھی وہی نظر آنے لگتا ہے. تو ایک طرح کی سائیکولوجیکل ایکسرسائز ایسی کی جاتی ہے نفسیاتی غلامی کے لیے. اور پھر نفسیاتی غلامی کی اگلی نسلیں کو بھی یہ کرنے کی کرتے ہیں کہ ہاں بھائی اب آپ کا یہ جو بیٹا اور بیٹی جو ہے نا ان کو انہی پیر صاحب سے آپ بیعت کروا لیں اور آپ فلاں استاد صاحب انہی سے پڑھائیں. تو یہ اسی کے پھر مدرسہ ایسا بنا دیا جاتا ہے کہ جہاں انہی سے ان کے بچے پڑھتے جائیں تاکہ وہ ساری عمر تک نسل در نسل یہی نفسیاتی غلامی جاری رہے. اچھا، یہ سیم وہی کرسچینٹی کے یہاں بھی آپ کو یہی مثال ملے گی، ہندو حضرات کے یہاں بھی وہی ملے گی، تو وہی طریقے ہیں، بدھ مت کے یہاں بھی وہی طریقے ہیں اور مسلمانوں کے یہاں بھی وہی طریقے ہیں، ایک ہی طریقے ہیں جو اس میں استعمال ہو رہے ہیں. تو جناب یہ وہ ان کے طریقے ہیں. تو اب آئیے سولوشن کی طرف کہ اب یہ جناب یہ جو نفسیاتی غلامی جیسے پیدا کی جا رہی ہوتی ہے تو اس کو اب ہم کیسے بچ سکتے ہیں. اس کے لیے ڈی کنڈیشننگ کہتے ہیں لفظ جو ہے، یہ اس کی ضرورت ہے کہ پہلے آزادی فکر کی تحریک ہونی چاہیے، مخلص اور مفاد پرست رہنماؤں سے فرق کرنے کی صلاحیت پیدا ہونی چاہیے. اچھا، اپنے آپ کو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اپنے آپ کو ہم اس طرح سے کریں بچے. پہلے تو آزادی فکر کو امپورٹنٹ سمجھیں، پھر اس کے بعد مخلص اور مفاد پرست جو بھی لیڈرز ہیں اس میں فرق کرنے کی صلاحیت اپنے اندر پیدا کریں. پھر تیسرا کام دینی تعلیم میں خود سٹڈی کریں قرآن کو، احادیث میں کون سی اوتھینٹک ہے اور کون سی جعلی ہیں، اس کو فرق کرنے کی صلاحیت حاصل کریں.
اور تو پھر ڈی کنڈیشننگ ہو جائے گی، پھر آپ نفسیاتی غلامی سے آپ بچ جائیں گے۔ اب ظاہر ہر انسان خود ہی اپنے آپ کو کر سکتا ہے، دوسروں کا تو کچھ نہیں کر سکتے، دوسروں کا صرف یہی کر سکتے ہیں کہ ان کو یہ ایکسپلین بس کر دیں، اب وہ مان جائے تو وہ پھر بچ جائیں گے، اور نہیں تو پھر وہ اسی نفسیاتی غلامی میں وہ صاحب رہیں گے۔ تو آئیے اس کے لیے کچھ ایگزامپلس میں آپ سے شیئر کرتا ہوں۔ پہلی چیز آزادی فکر کو، یہ یورپ میں یہی طریقہ ہوا، سیکولر طبقات نے اسی طرح ایک فکری آزادی کی ایک پوری تحریک، بہت سی بکس، آرٹیکلز، ان کے بہت ساری انہوں نے جتنے لیکچرز وہ کیے، تو وہ انہوں نے اسی طرح ہی اپنی یورپ کے اندر ایسی اندھی تقلید کو بتایا کہ بھی یہ غلط چیز ہے، اس سے بچے، تو تب لے جا کے وہ آزاد ہوئے تھے نا۔ سیم ہمارے ہاں بھی یہی ایک طریقہ ہونا چاہیے کہ آپ اگر پہلے تو خود سمجھ لیں کہ ہمارا ذہن آزاد ہونا چاہیے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ اپنے دوستوں کو، اپنے بھائیوں بہنوں، کزنز، سب کو یہ کریں کہ بھائی تاکہ آپ آزادانہ خود سوچنے کی عادت آپ کریں پلیز۔ تو مشورہ، اور اپنے بچوں کو بھی، آپ کے بچے ہوں گے ان کو بھی بچپن سے یہی بتاتے جائیں تاکہ آپ اب فیوچر میں آپ کے بچے غلام نہ بنے۔ پھر اسلامی اور مغربی آزادی فکر میں ایک فرق تھوڑا سا یہ دیکھ لینا چاہیے، کیونکہ مغربی حضرات نے جب یہ وہ کی اپنی آزادی فکر، تو پھر انہوں نے کیا بے خدا تک وہ پہنچ گئے، انہوں نے اللہ تعالیٰ کو انکار ہی کر دیا، اللہ تعالیٰ کو اب وہ خدا نہیں سمجھتے، سارے نہیں، کچھ لوگ ہیں کہ جو ایتھسٹس ہیں اور کچھ دین خدا کو مانتے ہیں، اور وہ بھی چرچ میں جا کے اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن ایسے ہی ہے۔ تو سیم مسلمانوں کے ہاں بھی یہی سچویشن آ چکی ہے۔ تو اس لیے اس فرق کو دیکھیں کہ دین کے جتنے معاملات، شریعت، دین، ایمان، اس کا تعلق اللہ تعالیٰ سے ہے، تو اللہ تعالیٰ سے اپنا تعلق ضرور قائم رکھیں۔ یہ نہ کریں کہ آپ وہی یورپ کے لوگوں کی طرح ہم بھی ایتھسٹ بن کے خدا سے انکار کر دیں، وہ نہ کریں، بس صرف اپنے مفاد پرست لیڈر سے بچیں خود، بس اتنی بات۔ اب اس کے لیے یہ میں اس میں عرض کروں گا کہ کیا ہمیں کرنا چاہیے کہ کوئی قانون قرآن اور سنت کے بجائے کسی مجتہد کی ذاتی اجتہاد پر بنائے، یا یہ قرآن اور سنت میں اللہ اور اس کے رسول کا کوئی حکم ہے، یہ ضرور چیک کر لیں۔ اگر تو قرآن مجید میں ہے یا حدیث، کسی اوتھینٹک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے، پھر تو وہ دین کا حکم ہے۔ لیکن اگر کسی اسکالر نے کوئی بات ارشاد فرمائی ہے تو پھر ان سے پوچھیں کہ سر یہ کس بیس پہ آپ فرما رہے ہیں، ریزنز کیا، ریزنز کو آپ پڑھیں گے تو پھر آپ خود لاجیکل سوچیں گے، پھر آپ کو لگے گا درست ہے، یہ غلط ہے، ہو سکتا ہے انسان ہے، انسان کا کام صحیح بھی ہو سکتا ہے، غلط بھی ہو سکتا ہے۔ قرآن مجید کی کسی آیت کو اس کی سیاق و سباق سے کاٹ کر، کسی حدیث کو اس کے موقع اور محل سے نکال کر اسے ایک باقاعدہ قانون بنا لیا جاتا ہے۔ تو یہ جتنے مفاد پرست لیڈرز ہیں وہ یہ کرتے ہیں، یعنی اس کے لیے آپ قرآن مجید کی اس آیت کو پڑھیں، لیکن آپ یہ بھی دیکھ لیں اسی آیت سے پہلے کی اور بعد کی آیات کو پورے کو پڑھیں، تو پھر اصل بات سمجھ میں آتی ہے کہ دین کا حکم ہے کیا۔ حدیث میں بھی اگر حدیث میں کوئی بات کلیئر نہیں ہے، مختصر سی بات ہے، تو اسی ٹاپک کی اور حدیث پڑھیں تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گی، تو پھر وہ غلطیوں سے بچ سکیں گے۔ تو لوگ اس طرح کے ایک پروپیگنڈا کے طور پر ایسی حرکتیں بھی کرتے ہیں۔ اب وہی ایگزامپل نفسیاتی غلامی کے طور پر ہی یہ کہا جاتا ہے کہ نہیں جی آپ کو چاہیے کہ بالکل وہی معاملہ ہونا چاہیے کہ جو حضرت موسیٰ اور خضر علیہ السلام کا جیسا ہے، یعنی وہ قرآن مجید میں ذکر ہے نا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام خضر علیہ السلام سے ملنے گئے تھے، تو خضر علیہ السلام نے یہی کہا تھا کہ بھائی
جو بھی عمل ہو تو اس میں آپ کوئی سوال نہ کیجیے گا. لیکن موسیٰ علیہ السلام نے کیا. جب کیا تو 3 مرتبہ ایسا ہوا تو پھر ایٹ دا اینڈ خضر علیہ السلام نے ایک ایک چیز ایکسپلین کر لی اور کہا کہ بس جب معاملہ ختم. تو اب وہ یہ بات قرآن مجید میں ہے، اور قرآن مجید میں یہاں معاملہ چل رہا تھا اللہ تعالیٰ کے نبی اور رسول کا ایک فرشتے کے ساتھ، وہاں معاملہ تھا. لیکن یہ لوگ کیا کرتے ہیں، اسی سیاق و سباق سے کاٹ کے اس کا تعلق لے لیتے ہیں. یہ تمہیں اس طرح چلنا ہے کہ جیسے موسیٰ علیہ السلام خضر علیہ السلام سے چلے تھے، تو ایسے ہی تم پیر صاحب سے ایسے ہی بس معاملے کو کرو. تو لوگ اس طرح سے آپ کو اس طرح سے نفسیاتی غلام بناتے ہیں. تو یہ مس یوز ہے قرآن کی آیات کو. احادیث میں بھی ایسا کیا جاتا ہے. شریعت کے کسی حکم پر غلط طور پر قیاس کرتے ہوئے کوئی قانون اخذ کرنا، یعنی شریعت میں ایک کوئی دین کا حکم ہے کہ جیسے وہ بتایا کہ بھی آپ ربا حرام ہے، تب وہ ربا ہے کیا، جس کو ہم اردو میں سود، انگلش میں انٹرسٹ کہتے ہیں. تو اس کے لیے لوگ کسی اور چیز کو بھی اس کا بنا کے اور ایک غلط فہمی ہو سکتی ہے. تو اس کو آپ کریٹیکلی خود دیکھیں تو پھر آپ بچ سکتے ہیں اسی نفسیاتی غلامی سے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی بجائے کسی فقہا کی کسی آراء پر لے کے قانون بنا لیں تو یہ نہ کریں، بلکہ احادیث کی بیسس پہ آپ اسکالرس کی بنیاد کو لے کے اس کو لے جا کے آپ ری چیک کریں، تو پھر آپ کی نفسیاتی غلامی سے آپ بچ سکتے ہیں. اچھا ظاہر ہے یہ بات آپ کو ہو رہی ہے، میں اپنے لیے کر رہا ہوں، آپ اپنے لیے کر رہے ہیں، اور ظاہر ہے کہ آپ سیم وہی میتھڈ اپنے دوستوں کو، کولیگس کو، کلاس فیلوز ہیں کو بھی آپ شیئر کر لیں. وہ بھی اگر بچنا چاہیں تو وہ بھی نفسیاتی غلامی سے بچ جائیں گے انشاءاللہ. پھر آزادی فکر کے لیے درکار عملی اقدامات کی ہمیں ضرورت ہے. آزادی فکر کی ایک بڑی ویلیو کے طور پر تسلیم ہمیں کر لینا چاہیے. مذہبی رہنما، سماجی مفکرین اور میڈیا آزادی فکر کو پھیلانے میں اپنا کردار ادا کریں، اور پریکٹیکلی ہو رہا ہے الحمدللہ، اب کسی حد تک ہو رہا ہے. پورے شعور کے ساتھ یہ تسلیم کیا جائے کہ نفسیاتی غلامی ایک برائی ہے، ایک طرح کی بیماری ہے جو ہمارے یہاں آ گئی. اس سے ہمیں بچنا ہے. ہمارے معاشرے کی ایک دیمک کی طرح چاٹ رہی ہے. نفسیاتی غلامی کے خاتمے کے لیے معاشرے کی ذہین طبقے کو چاہیے کہ وہ ایکٹیو ہو جائے. وہ ایکٹیو آپ کیسے ہوں، آپ چاہے واٹس ایپ سے ہو جائیں، چاہے آپ فیس بک میں کریں، لیکن ایکسپلین کرتے جائیں تاکہ لوگوں کا ذہن کھلنے لگے. پھر نئی نسل کی تربیت اس طریقے سے کی جائے کہ اپنی عقل کو استعمال کرنے والی بننے کی تربیت بنے. تو یہ آپ کا اگر اپنا اسکول ہے تو آپ یہ ایسا کر لیجئے، اور ادروائز آپ کے کسی کوئی دوست کا اسکول ہے تو ان کو بھی یہ ایکسپلین کریں کہ بھی تاکہ ایک آزادی فکر کی طرح سے بچے کی عادت بن جائے. پھر اگلا سٹیپ کرنے کی ضرورت ہے مخلص اور مفاد پرست مذہبی رہنماؤں میں فرق کرنے کی صلاحیت کرنے کی ضرورت ہے، اور اس کے لیے ایک اچھی خاصی ایکسرسائز کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. آپ اگر اس کے لیے آپ کو انٹرسٹ ہو تو آپ میری بکس، یہ امت مسلمہ کے مختلف فرقوں اور گروہوں کا تقابلی مطالعہ، اس سے 7 کتابیں لکھی کہ جس میں مختلف لوگوں نے کس بیسس پہ کیا کیا کہا ہے اور کیا ارشاد فرمایا. تو پھر آپ کریٹیکلی دیکھ کر اور آپ خود دیکھ سکتے ہیں کہ کس معاملے میں کس کی بات درست، کس معاملے میں. اچھا وہ یہ کبھی بھی نہیں ہوا کہ جناب ایک ہی فرقے کے لوگ ہر چیز پہ درست راستے پہ پہنچیں اور باقی سب گمراہ ہو جائیں، ایسا نہیں ہوتا. بلکہ ہر فرقے کے لوگ کسی چیز پہ درست ہوتے ہیں، کسی میں غلط ہوتے ہیں. پریکٹیکلی یہی ہے، آپ خود دیکھ لیں. اچھا مفاد پرست آپ کو کیسے پتا چلے گا؟ کوئی بھی لیڈر ایک ظاہری اور ایک خفیہ ایجنڈا جو رکھتا ہے، اور اس کا خفیہ ایجنڈا آپ کو پتہ نہیں چلے گا، لیکن جب آپ زیادہ اچھے طریقے سے کوشچنز آپ کریں گے نا تو پھر آپ ان کا اصل خفیہ ایجنڈا آپ کے سامنے آ جائے گا، پھر آپ اصل ڈیسیژن
لے سکیں گے کیا درست ہے کیا غلط ہے۔ اب جو آدمی بھی اپنا خفیہ ایجنڈا رکھتا ہوا ہے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ وہ آپ سے مخلص نہیں ہے۔ مفاد پرست رہنما اپنے پیروکاروں کو اپنا فکری غلام بنانے کے لیے مختلف ہتھ کنڈے استعمال کرتے ہیں، جس کی تفصیل میں ابھی عرض کر چکا ہوں۔ تو جو آدمی بھی ایسے ہی ہتھ کنڈے جو پروپیگنڈا کے یوز کر رہے ہیں تو پھر آپ یاد کر لیں کہ وہ آپ کے لیے مخلص نہیں ہے، تو پھر آپ ان سے بچ جائیں، بس یہی مقصد۔ مفاد پرست رہنما خود اور ان کے مقربین کی ٹیم ایک پیروکاروں کو اپنے مریدوں کو ایک فکری غلام بنانے کے لیے ایک باقاعدہ کہا جاتا ہے کہ آپ فلاں کی تقریر نہ سنیں، فلاں کی کتاب نہ پڑھیں ورنہ گمراہ ہو جائیں گے، آپ صرف ان کی کتاب پڑھیں، انہی کا تقریر پڑھیں۔ تو یہ ایسا جو بھی کہے تو آپ سمجھ لیں کہ وہ آپ پہ مخلص نہیں ہے۔ جو کہتا ہے کہ آپ سب کو پڑھیں اور سب کو لے کے کریٹیکل لے کے آپ خود فیصلہ کریں تو پھر وہ آپ کا مخلص دوست ہوگا۔ مفاد پرست لوگ خدا کے حکم کے طور پر کہہ دیتے ہیں اور پھر یہ گمراہ، کفر، کافر، ملحد اس طرح کے الفاظ جو کرتے ہیں تو ایسے لوگ مخلص نہیں ہوتے، بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کے نام کو استعمال کرنے والے ہوتے ہیں۔ تو آپ پھر انہوں نے اگر قرآن پاک کی آیت کو ہی کہی ہے تو آپ اسی آیت کو اس سے اگلی پچھلی آیات کو لے کے پڑھ کے آپ دیکھ لیں، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ان کی بات درست ہے یا غلط ہے۔ احادیث میں بھی ایسے ہی۔ اور جو لوگ بہت سے لوگ بہت ساری جعلی احادیث کو یوز کرتے ہیں اپنے پروپیگنڈا کے لیے، تو پھر آپ تھوڑا سا ایک اپنی صلاحیت آپ خود اختیار کر لیں کہ آپ یہ چیک کر سکیں کہ حدیث اوتھینٹک ہے یا جعلی ہے۔ اور اس کے لیے میں نے 20 لیکچرز اس پہ تفصیل سے عرض کیے ہیں، میں آپ ابھی یوٹیوب میں دیکھ سکتے ہیں، اس میں پورا میتھڈ ہے۔ اس میتھڈ کو آپ خود اپلائی کر لیں اور اپلائی کر کے آپ حدیث کو چیک کر لیں یہ اوتھینٹک ہے یا نہیں۔ اور اس کے لیے بہت سی ویب سائٹس بن چکی ہیں اور انہی ویب سائٹس پہ آپ خود ریسرچ کر سکتے ہیں۔ پھر مفاد پرست رہنماؤں کے کچھ مفاد پرست مقربین خاص ہوتے ہیں کہ جو خاص طور پر آپ کو ایک پورا ایجنڈا کے ساتھ ایک عالم بن کے آپ کو کچھ سنا رہے ہوتے ہیں، لیکن آپ جب ان کو کریٹیکلی دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا۔ مفاد پرست رہنما کے گرد مقربین خاص کو ہلکا انہیں عوام سے دور رکھتے ہیں، یعنی وہ اصل میں اپنے لیڈر سے تعلق ڈائریکٹ ان سے کوئی کویشچن آنسرز نہیں کرتے، بلکہ ان کے لیے کوئی ایک باقاعدہ ان کا کوئی خاص ان کا مرید ہوتا ہے، تو بس وہی آپ سے بات چیت کر رہا ہوتا ہے۔ تو اب ان کو بھی آپ کریٹیکلی کر کے دیکھ لیں تو پھر آپ کو خود پتہ چل جائے گا کہ وہ مخلص ہیں یا آپ کو سائیکولوجیکل سلیو بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ مفاد پرست رہنماؤں کی جو کوئی بھی کرامتیں جو کہانیاں آپ کو سنائیں کہ جناب وہ تو جناب ہمارے پیر صاحب یا ہمارے امام صاحب تو جناب انہوں نے تو ایسے ایک ابھی توبہ کی اور جناب ٹرین یہیں پہ بند کر دی، اس نوعیت کی اس قسم کی کرامتوں کی کہانیاں سناتے ہیں تو آپ سمجھ لیں کہ وہ مخلص نہیں ہے بلکہ پروپیگنڈا کے ایک ایجنٹ کے طور پر یہ کام کر رہے ہیں۔ پھر مفاد پرست رہنما کے حلقوں میں عقل کی بہت مخالفت کی جاتی، کہا جاتا نہیں جی عقل سے نہیں سوچو، بلکہ ایک جذبے کے ساتھ یہ پیر صاحب کے ارشادات کو آپ پڑھیں، تو پھر آپ سمجھ لیں کہ آپ پہ مخلص نہیں ہے۔ پھر مفاد پرست رہنماؤں کے ہاں کسی مخصوص شخص یا گروہ کو کے خلاف کچھ یہ اس طرح کا کہنا کہ یہ کافر ہے، یہ منافق ہے، یہ گمراہ ہے اور اس نوعیت کے الفاظ ہوتے ہیں، تو پھر آپ سمجھ لیں کہ جناب یہ ان کے پروپیگنڈے کا حصہ ہوتا ہے، تو اس سے آپ بچیں۔ اور آپ وہ ٹھیک ہے غلطی کسی سے بھی ہو سکتی ہے، خود انصاف پیر صاحب کو بھی ہو سکتی ہے، دوسرے کو بھی ہو سکتی ہے، تو آپ کریٹیکلی دونوں کو دیکھ کے ہی آپ فیصلہ کریں۔ مفاد پرست رہنماؤں کے ہاں ایک واقعات کی ایک پوری کہانیاں چلتی ہیں، تو ان کی کہانیوں سے آپ خود بچ کے رہیں اور اس کو کریٹیکلی آپ چیک کریں دیکھیں۔ مفاد پرست رہنما کبھی پوری معلومات نہیں کرتے بلکہ
ایک صرف اپنے مطلب کی چیز ہی وہ بیان کرتے ہیں، باقی غائب کر دیتے ہیں۔ مثال کے طور پہ حدیث میں وہی بات ہی کرتے ہیں کہ جس میں ان کے ایجنڈا کے ساتھ میچ کر رہی ہو، جو اس کے خلاف ہو تو اس حدیث کو بھی غائب کر دیتے ہیں۔ تو جو بھی ایسا کرے آپ کو پتہ چل جائے تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ آپ پہ مخلص نہیں ہے۔ تو یہ جناب پھر مخلص رہنماؤں کے یہاں اختلاف رائے میں اصل فرق کیا ہے کہ ایک اصل ویلیو کیا ہے کہ جو بھی بھرپور حوصلہ افزائی کے ساتھ آپ کو کہیں کہ جناب آپ بالکل کریٹیکل، آپ میرے پوائنٹ آف ویو کو بھی سنیں، دیکھیں، آپ دوسرے اسکالر کو بھی کریں، پھر آپ خود فیصلہ کریں، تو پھر آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ یہ جناب واقعی آپ کے لیے ایک سنسیئر آدمی ہے۔ اور جو یہ کہے کہ نہیں جناب دوسروں کا نہ سنو، صرف ہمارے پیر صاحب کو یا ہمارے امام صاحب کو مانے، تو پھر سمجھ لیں کہ وہ آپ کے مخلص نہیں۔ تو یہ جناب کچھ ایگزامپلز میں نے اسپیشل آپ سے سجیشن کے طور پر دی، مزید اور بہت سے ہیں کہ جو اس میں ہوتی ہیں، تو آپ باقی یہ میری اس بک میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیسے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کون آپ کا سنسیئر ہے اور کون آپ کو فکری غلام بنانا چاہ رہا۔ تو یہ آپ کے لیے، یہ میرے لیے بھی یہی ہے، اور سیم پھر ہم یہی اپنے دوستوں کو شیئر کر دیتے ہیں تاکہ وہ بھی اس سے بچ سکے، اور جو نہیں بچنا چاہتے اور فکری غلام ہی بننا چاہ رہے ہیں تو بن جائیں بھائی، پھر ہم ان کا کیا کر سکتے ہیں؟ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ تو نظام تعلیم میں ہمیں ایک دردناک ایک درکار اصلاحات کی ضرورت ہے، یعنی اس کے لیے ہونا چاہیے ہماری ایک تو یہ آنی چاہیے کہ قرآن مجید کا ایک تفصیلی مطالعہ کر لیں، عربی زبان بھی کم از کم اتنی سیکھ لیں کہ وہ الفاظ کا مطلب سمجھ میں آئے کہ جو قرآن میں وہ آتا ہے۔ احادیث کی تعلیم میں ایک ہمیں یہ ہونی چاہیے کہ ہم حدیث کون سی اوتھینٹک ہے اور کون سی جعلی ہے، اس کو کیسے ری چیک کرنا چاہیے۔ طریقہ ظاہر ہے میں نے ایجاد نہیں کیا، یہ طریقہ امام بخاری، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ اور کچھ اور بہت سے محدث اسکالرز انہوں نے یہ طریقہ بنایا تھا، تو وہ طریقہ میں نے تفصیل سے اپنے 20 لیکچرز میں اردو میں بھی انگلش میں بھی عرض کر دیا، آپ خود ری چیک کر سکتے ہیں۔ پھر یہ بھی ہمیں چاہیے تقابلی مطالعہ ہونا چاہیے، یعنی کمپیریٹیو اسٹڈیز کرنی چاہیے تاکہ کس کی بات درست اور کون سی غلط ہے۔ تو اسی پہ میں نے پھر یہ اپنے تجربے کی بنیاد پہ 7 بکس اسی بیس پہ کی ہیں کہ امت مسلمہ کے مختلف گروہوں کا پوائنٹ آف ویو کس بیس پہ ہے اور کس معاملے میں کیا ہے، تو ہر ایک کے جو پوائنٹ آف ویو ان کی دلیل کے ساتھ انہی کی بکس کے ساتھ وہ کر دیا۔ آپ اس کو پڑھ لیں، دوسرے کو بھی پڑھ لیں، پھر فیصلہ آپ خود کر لیں۔ پھر جدید دنیاوی علوم کی بھی ہمیں ضرورت ہے، اسپیشلی جیسے یہ سوشل سائنسز، اکنامکس، ان سب کی زیادہ ضرورت ہے، اور خاص طور پہ جو بھی دیندار لوگ ہیں ان کو چاہیے، کیونکہ دین سے متعلق معاملات وہ زیادہ تر سوشل سائنسز سے متعلق ہی ہیں، تو اس لیے وہ زیادہ اچھا ہے۔ پھر دینی تعلیم کی ایک باقاعدہ سرٹیفیکیشن کا بھی ایک آن لائن ہونا چاہیے، اور کئی معاملات ہو گیا، یعنی کئی دینی ایجوکیشن سلسلے کا ہو گیا، اور بہت ساری خود ایون یونیورسٹیز نے بھی یہ کر دیا الحمدللہ۔ تو یہ مشورہ ہے، تو پھر کم از کم آپ بھی اور میں بھی ہم نفسیاتی غلامی سے بچ سکتے ہیں، اور اپنے دوستوں، بھائیوں، اپنے بچوں کو ہم ان کو وہی شیئر کر لیں تاکہ وہ کسی کے ایک جسمانی اور ذہنی غلام نہ بن سکے۔ پھر ڈی کنڈیشننگ بھی ایک بہت اہم ہے معاملہ۔ ڈی کنڈیشننگ کا مطلب ایک بندہ نفسیاتی غلام بن چکا ہے اور اب وہ نکلنا چاہ رہا ہے، تو اس کے لیے یہ ایک باقاعدہ سائیکالوجی میں یہ کچھ اہم ٹولز ہیں جو آپ سے شیئر کر رہا ہوں۔ انہیں ہوتا کیا ہے کہ اس شخص میں حق پرستی کے لیے ایک خاص غیرت موجود ہوتی ہے، اور اسی وجہ سے پھر وہ جب اس پارٹی پہ جاتے ہیں تو وہاں سے
اسی لیے نکل نہیں پا رہے ہوتے. تو وہ شخص اپنے ذہن میں اٹھنے والے سوالات کے جواب تلاش کر رہا ہو تو اس کے برعکس مکمل طور پر ذہنی غلام شخص اپنے ذہن میں اٹھنے والے سوالات کا جواب کوئی ڈیلیٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہوتا. تو یہ ایک فرق ہوتا. تو اسی لیے کیونکہ وہ ریکنڈیشننگ ان کی ہو ہی نہیں سکتی، وہ ان کی تربیت ایسی کی جاتی تھی. تو اگر آپ پہ ہو چکا تو پلیز اب اپنے ذہن کو لاجیکل سوچنا شروع کر لیں تو انشاءاللہ بچ جائیں گے. لیکن جو نہیں کرنا چاہ رہے تو پھر ٹھیک ہے بھائی، رہے اپنی نفسیاتی غلامی میں رہے. پھر اس شخص کے لیے اپنے افکار میں تضاد قابل برداشت نہیں ہو سکتی کہ جناب یہ بلیک ہے اور یہ وائٹ ہے، یہ تو نہیں ہوتا، لیکن بیچ میں گرے ایریا بھی تو ہوتے ہیں نا. تو اس میں کنفیوژن ہوتی ہے. تو وہاں پہ آپ کو لاجیکل ریسرچ کی ضرورت ہوتی ہے. اچھا، ان کے ایک نفسیاتی غلامی کا ایک کیس جو میرے ایک استاد صاحب نے ایک پورے کیس کو بتایا کہ ایک صاحب کسی بڑے پیر کے مرید تھے اور اس سے نہایت عقیدت رکھتے تھے، اور عقیدت اتنی تھی کہ بس جناب آنکھیں بند کر کے انہی پہ وہ عمل کرتے ہوتے تھے. یعنی مردہ مدد زندہ، یعنی اس طرح ان کے ساتھ تھے. لیکن ایک ٹائم ان کے ذہن میں آیا معاملہ، یعنی ہوا کیا کہ ان کے پیر صاحب نے کیا کیا کہ اپنے اسی مرید کی بہن کو، وہ بھی مرید تھی، تو ان کو بلا کے ایک بار بدکاری کر لی. تو اب جب وہ بہن کی یہ بات پوری سمجھ میں آئی تو اب اس کے بھائی کا جو نا ہوش میں آیا کہ یار یہ کیا معاملہ ہے. تو پھر وہ ایک عالم دین کے پاس گیا اور کہا کہ جناب اب وہ کیا یہ مرشد سے اختلاف جائز ہے اور نہیں، اور پورا سچویشن بتائی. تو پھر وہ عالم صاحب نے بتایا کہ جناب وہ پیر جو ہے وہ کوئی کھلا شیطان ہے اور کچھ نہیں ہے، اس لیے اس سے بچے. تب آپ دیکھیں کہ تب لے جا کے ان کا ذہن کھلا اور ان کی ایک ڈی کنڈیشننگ کا ایک پروسیس، اور یہ ایک دم نہیں ہوتا، اس کے لیے کئی مہینے لگتے ہیں. اور کافی عرصے بعد جا کے وہ پیر کی بیعت کو انہوں نے توڑ دیا اور پیر سے الگ ہوئے. تو اس نوعیت کے ایسے کیس ہوتے ہیں. تو ایک بڑا ایک سائیکولوجیکلی بڑی تکلیف کا ایک پورا پیریڈ ہوتا ہے جو بھی غلام بن چکے ہوں، اور جو نہ ہو تو وہ تو پہلے ہی بچ سکتے ہیں، پھر تو کوئی ایشو نہیں. تو ڈی کنڈیشننگ میں ایک بہت بڑا کانفلکٹ اپنے ذہن میں آ رہا ہوتا ہے، ٹینشن چل رہی ہوتی ہے. پھر آپ کئی اور اسکالرس میں جاتے ہیں، ان سے بات کرتے ہیں، تو تب تک ٹینشن ہو رہی ہوتی ہے، لیکن تب تک برداشت کرتے جائیں اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق جیسا قائم کرتے جائیں تو جلدی ہو جاتا ہے. تو ایک نفسیاتی غلامی سے آپ اس طرح سے بچ سکتے ہیں. ریکنڈیشننگ سے متعلق دائی حق، یعنی آپ ایک حقیقت پہ آپ اپنے بھائیوں دوستوں کو کچھ شیئر کر رہے ہیں، تو یہ پورا جو یہ میتھڈ ہے یہ میں آپ سے شیئر اس لیے کی تاکہ یہ ہو کہ بھی آپ کے دوست جو ہیں وہ کہیں نفسیاتی غلام بنے ہوئے تو آپ بس ان کو کریں تو ان پہ ایک دم ان پہ کوئی سخت قسم کا نہ کریں، بلکہ آہستہ آہستہ محبت اور دوستی اور وہی رکھتے جائیں اور ان سے ہو. اور پھر کبھی کبھی کوئی ایک مائنر سا کچھ ایسا پوائنٹ بتا دیں کہ جس میں ان کا ذہن کھلنے لگے. پھر ساتھ یہ بھی ہونا چاہیے کہ اپنے کھلے ذہن میں وہ آپ آتے جائیں، اور یہ بھی پھر کسی اور رہنما کی نفسیاتی غلام اپنے آپ کو ری چیک کو بھی کرتے رہیں تاکہ کسی اور کے بھی نفسیاتی غلام ہم فیوچر میں نہ بنے، یہ بھی ساتھ کرتے جائیں. اور ایک ڈائریکٹ تنقید تو نہیں کرنی چاہیے، ادروائز تو پھر اور اسی دوست سے دشمنی بن جاتی ہے. تو اس لیے ضد کے سوا آپ ایک ایسے طریقے سے کریں کہ جیسے اگلے کا نام نہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی صحابہ کرام میں تربیت ایسے دیتے تھے کہ کسی میں کوئی غلطی آئی
تو ان کا نام لیے بغیر اوور آل بتا دینا کہ بھائی دیکھیے اس طرح کی بھی یہ غلطی ہوتی ہے تو اس سے بچنا چاہیے. تو اب جس سے غلطی ہوئی ہوتی ہے اس کو تو پتہ چل جاتا ہے ہاں جی ٹھیک ہے یہ مجھ سے ہوئی ہے تو یہ ٹھیک ہے کہ وہ بچ گئے. ادروائز نام لے کے کرے تو پھر بے عزتی اور یہ اس طرح کا معاملہ آ جاتا. پھر ہمیں یہ بھی چاہیے کہ ایک مخاطب کی شخصیت میں ایک حق پرستی کا جذبہ پیدا کرنا چاہیے کہ ہمارا تعلق اللہ تعالیٰ سے ہونا چاہیے، قرآن سے ہونا چاہیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہونا چاہیے، اور پھر انہی کی بالکل صحیح اوتھینٹک ارشادات پہ ہی عمل ہونا چاہیے. ہمیں کسی اور سے ہماری اتنی وہ تعلق ایسا نہیں ہونا چاہیے. لیکن ظاہر ہے یہ ایک دم تو نہیں ہوگا معاملہ، آہستہ آہستہ ایکسپلین کرتے رہیں. دوستی جب تک رہے گی تب تک آپ کا سلسلہ ہوتا چلا جائے گا، اور آہستہ آہستہ وہ صاحب جو آپ کے دوست نفسیاتی غلام بنے تو آہستہ آہستہ اللہ کی طرف سے ہی کچھ ایسا واقعہ ہو جائے گا کہ خود ان کو کلیئر ہو جائے گا کہ یار ان کے لیڈر جو ہیں ان کی غلطی ہے. تو پھر آہستہ آہستہ ذہن پھر کھلے ہو جائیں گے. تو یہ جناب ایک کافی اتار چڑھاؤ کا ایک سلسلہ ہوتا ہے اور بڑا مشکل ہوتا ہے، لیکن باہر ہوتا یہی ہے. تو جناب یہاں پہ یہ لیکچر ہمارا مکمل ہوتا ہے. تو اسلام اور غلامی سے متعلق جدید ذہن کی کچھ شبہات، کچھ کویشچن آنسرز ہیں جو اگلے چیپٹرز میں، تو آپ چاہیں تو یہ چیپٹر 21 سے لے کے آنورڈ آخر تک جتنے سوال بھی پیدا ہوتے ہیں تو اس کو خود اس کے جواب میں نے عرض کر دی ہیں، آپ چاہے تو دیکھ لیں. فیوچر میں ہو سکتا ہے کہ اگر میرا بھی دل چاہا تو میں اس کے لیکچرز بھی بنا دوں گا، لیکن ابھی آپ چاہیں تو انہی جو کامن کویسچنز MCQs جتنے یہ میں نے بک کے اندر کر دی ہیں، جتنے بھی غلامی سے متعلق سوالات پیدا ہو سکتے ہیں تو جناب اسے آپ پڑھ لیجئے گا، اور جو کویسچنز ہیں بلا تکلف آپ ای میل کر لیجئے گا. تو جناب یہ لیکچر یہاں پہ کمپلیٹ ہوا. تو اب جو بھی سوال مزید آیا ای میل کر لیجئے گا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.